یہ ہے قطر، دنیا کا سب سے امیر ترین کنٹری۔ یہ اتنا امیر ہے کہ اس کی پر کیپٹا انکم ہے $1,29,360، جو قطر کی نیبر کنٹریز UAE، سعودی عرب اور ایون سنگاپور اور امریکہ سے بھی زیادہ ہے۔ قطر میں بڑی بڑی بلڈنگ سے لے کر مہنگی سے مہنگی گاڑیاں موجود ہیں، لیکن آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ قطر ہمیشہ سے اتنا امیر نہیں تھا۔ آج سے کچھ سال پہلے قطر صرف ایک تپتا ہوا صحرا تھا۔ قطر میں غریبی اور بوریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو آخر ایسا کیا ہوا جس نے قطر کو دنیا کی امیر ترین کنٹری بنا دیا؟ اور کیا قطر آنے والے وقت میں بھی دنیا کی امیر ترین کنٹری رہے گا؟ سب کچھ جانیں گے انفومیٹری لیب کی آج کی ویڈیو میں۔ سب سے پہلے 1916 میں قطر کے عبداللہ بن جاسم الثانی نے برٹش کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی، جس میں یہ طے ہوا کہ قطر اگلے 25 سال تک برٹش کالونی کا حصہ رہے گا اور قطر سے ڈسکور ہونے والے ہر نیچرل ریسورس میں برٹش کا شیئر ہوگا، اور برٹش اس کے بدلے میں قطر کو کسی بھی زمینی یا سمندری حملے کی صورت میں ڈیفینڈ کرے گا۔ 1940 میں قطر میں پہلی آئل فیلڈ ڈسکور ہوئی۔ 1960 تک قطر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے اور شیل آئل کمپنی قطر میں آئل اور گیس فیلڈز ڈسکور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ انہی کوششوں کے رزلٹ میں 1970 میں شیل آئل کمپنی نے قطر میں دنیا کی سب سے بڑی نیچرل گیس فیلڈ نارتھ فیلڈ کو دریافت کیا۔ ویسے تو قطر کی یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی، لیکن تب گیس اتنی زیادہ پروفیٹیبل نہیں تھی اور جن کنٹریز کو گیس کی ضرورت تھی ان کنٹریز تک گیس پائپ لائنز کے ذریعے پہنچانا تقریباً ناممکن تھا۔ 1971 میں قطر کو برٹن سے آزادی مل گئی، لیکن اس کے باوجود اگلے 25 سالوں میں قطر کے حالات کچھ خاص نہیں بدلے۔ لیکن پھر 1995 میں کراؤن پرنس حماد بن خلیفہ الثانی نے بغاوت کر کے اپنے ہی باپ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور قطر کا نیا امیر بن گیا، اور نئے امیر نے ایک بہت ہی ریئر ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا، اور وہ ٹیکنالوجی تھی لیکویفیکیشن۔ بیسیکلی لیکویفیکیشن میں نیچرل گیس کو لیکوڈ فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے تاکہ اسے ایزیلی آئل کی طرح لارج شپس کے ذریعے ٹرانسپورٹ کیا جا سکے۔ اس پروسیس میں نیچرل گیس کو -161 سیلسیس ٹیمپریچر پر کول ڈاؤن کیا جاتا ہے تاکہ وہ لیکوڈ میں کنورٹ ہو جائے۔ اس طرح قطر نے اپنی ساری انویسٹمنٹ اس ٹیکنالوجی میں کر دی اور آج قطر LNG کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ قطر سے گیس امپورٹ کرنے والی کنٹریز میں چائنا، انڈیا، جاپان، ساؤتھ کوریا اور اسپین شامل ہیں۔ قطر کے حالات اب کافی بہتر ہو گئے۔ قطر LNG کے ذریعے بلینز آف ڈالرز کمانے لگا، لیکن قطر کی تقدیر بدلنے میں LNG تو صرف ایک چھوٹی سی اچیومنٹ تھی، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ جس کنٹری کے پاس صرف آئل اور گیس ریسورسز موجود ہوں اس کنٹری کی اکانومی ہمیشہ بوسٹ کرتی رہے گی۔ اس کی ایگزامپل وینزویلا ہے۔ بہت سی آئل ریچ کنٹریز اپنے پیسے کو اسپینڈ کر دیتی ہیں، لیکن قطر نے ایسا نہیں کیا، اور 2005 میں قطر کی گورنمنٹ نے ایک فنڈ لانچ کیا جس کا نام تھا قطرز انویسٹمنٹ اتھارٹی۔ اس فنڈ کا مقصد تھا کہ آئل اور گیس سے آنے والے پیسے کو پوری دنیا میں انویسٹ کیا جائے، اور اسی لیے آج آپ کو دنیا کی ہر بڑے ملک اور ہر بڑی کمپنی میں قطری انویسٹمنٹ نظر آئے گی۔ شیل، بارکلیز بینک، ٹفینی اینڈ کو، واکس ویگن اور رشیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی راس نیفٹ، ان سب کمپنیز میں قطر کی ہیوی انویسٹمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ قطر بلینز آف ڈالرز روڈز، ایئرپورٹس اور ریسرچ سینٹرز پر لگا چکا ہے، اور قطر مڈل ایسٹ کی پہلی کنٹری ہے جس نے 2022 میں فیفا ورلڈ کپ کو ہوسٹ کیا تھا۔ ان ساری انویسٹمنٹ کا مقصد ہے آئل اور گیس کے الٹرنیٹیو لانگ ٹرم انکم جنریٹ کرنا۔ اب یہ تو تھی قطر کی اکانومک سائڈ۔ اس کے علاوہ قطر نے دنیا کا سب سے بڑا عرب میڈیا شروع کیا، جسے آج ہم الجزیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اصل میں قطر بہت سالوں تک سعودی عرب کے کنٹرول میں تھا، اور قطر چاہتا تھا کہ دنیا میں اس کا ایک الگ سے مقام ہو۔ پوری دنیا میں قطر کی آواز اور نیریٹو پہنچانے میں الجزیرہ نے ایک اہم رول پلے کیا۔ الجزیرہ کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ جب 2017 میں سب عرب کنٹریز نے قطر کا بائیکاٹ کیا تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے پہلی ڈیمانڈ رکھی گئی وہ الجزیرہ کو بین کرنا تھا۔ سعودی عرب اور UAE میں تو الجزیرہ 2017 سے اب تک بین ہی ہے۔ قطر کا بائیکاٹ ایک مکمل فیلئر تھا، کیونکہ سوائے 6 کنٹریز کے پوری دنیا میں کسی نے بھی اس بائیکاٹ کو سپورٹ نہیں کیا۔ اب بات کرتے ہیں کیا قطر آنے والے وقت میں بھی دنیا کا امیر ترین کنٹری رہے گا یا نہیں۔ ایکسپرٹس کے مطابق تقریباً 2040 تک آئل تو الیکٹریسٹی سے ریپلیس ہو جائے گا، لیکن گیس کے بارے میں ایسی کوئی پریڈکشن نہیں کی گئی۔ الٹا گیس کی ڈیمانڈ اور زیادہ ہو رہی ہے۔ ابھی رشیا اور یوکرین وار میں رشیا نے پائپ لائن بلاک کر دی، جس کی وجہ سے قطری گیس کی ڈیمانڈ 10 گنا زیادہ بڑھ گئی۔ ان سب باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید قطر آنے والے وقت میں بھی اتنا ہی امیر رہے جتنا کہ ابھی ہے۔
آخر میں بات کرتے ہیں قطر کی پاپولیشن کا، تو قطر کی 60% پاپولیشن ساؤتھ ایشینز ہیں، پاکستانی، انڈینز، بنگلہ دیشی اور نیپالی قطری پاپولیشن کا سب سے بڑا حصہ ہیں۔ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر 7 سمندر پار دن رات محنت کرتے ہوئے یہ لوگ ہر وقت یہ خواب دیکھتے ہیں کہ کب ان کی اپنی کنٹریز کے حالات اتنے بہتر ہوں گے کہ وہ امن اور سکون سے اپنے پیاروں کے پاس ہوں گے۔ سلام ان سب لوگوں کو جو اپنے پیاروں سے ہزاروں میل دور دن رات محنت کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ آگے میں اور انفارمیٹیو، انٹرسٹنگ اور کوالٹی کنٹینٹ اپلوڈ کروں۔ ملتے ہیں نیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔